السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا یہ آج دوسرا پروگرام ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اس موضوع پر قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت احادیث کی روشنی میں چند مفید اور اہم باتیں آپ حضرات کے روبرو رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبوں کو اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے آخری پیغمبر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین کے حقوق کو اچھے انداز سے سمجھنے اور آپ کے سارے حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان، آدمی اور بشر تھے۔ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کے بعد انہی کے جسم بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انسانوں کے جد امجد دادا آدم علیہ السلام ہیں اور جناتوں کے دادا ابلیس مردود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے سارے انسانوں کو اور سارے نبیوں اور رسولوں کو پیدا فرمایا۔ جس طرح ہمارے جد امجد دادا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے سارے نبیوں، سارے رسولوں کے دادا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو بشر، انسان اور ایک آدمی مانا ہے اور تسلیم کیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی کئی آیتوں میں آپ سے یہ کہلوایا ہے، آپ سے یہ اعلان کروایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، بشر میں سے ایک بشر ہوں۔ ایک آدمی کے اندر، ایک انسان کے اندر، ایک بشر کے اندر جو بھی انسانی خصوصیات ہوتی تھیں یا ہوتی ہیں، وہ ساری انسانی خصوصیات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر سارے نبیوں اور رسولوں کے اندر اتم درجے کی پائی جاتی تھی۔ ایک بولا جائے آپ سے کہ ایک انسان، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات فوراً آ جاتی ہے
کہ جو کھاتا ہو، جو پیتا ہو، جو سوتا ہو، جو خوش ہوتا ہو، جو غمگین ہوتا ہو، جس کے 2 پیر، 2 آنکھ اور 2 ہاتھ ہو، اور جس کو خوشیاں بھی حاصل ہوتا ہوں، جو بیمار بھی ہوتا ہو، جس کے جسم میں خون بھی ہو، جو شادی اور بیاہ کرتا ہو، وہی ساری چیزیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھیں۔ بلکہ کفار مکہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو ایک بشر ہے، اللہ کو اگر رسول بنانا ہوتا تو یہی ایک بشر انسان ملا تھا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، آدمی تھے، لیکن انسانوں میں، آدمیوں میں، بشر میں سب سے بھاری اور اونچے رتبے کے انسان تھے، اور آپ نبی تھے۔ آپ کیا تھے؟ رسول تھے۔ آپ کیا تھے؟ اللہ کے آخری پیغمبر تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 93، کہ اللہ کے رسول بشر تھے۔ اس کی دلیل قرآن مجید ہے بھائی، اللہ کا کلام ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کیا کہتے ہیں؟ کہ میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہوں، میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ هل کنت الا بشرا رسولا، میں صرف ایک بشر اور رسول ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بماغ دہل اعلان فرمایا اور نبی سے کہلوایا کہ میں کیا ہوں، میں نہ اللہ ہوں، نہ اللہ کی کوئی خوبی میرے اندر پائی جاتی ہے، اور نہ میں جنات ہوں، نہ جنات کی میرے اندر کوئی خوبی پائی جاتی، اور نہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ فرشتوں کی کوئی صفت میرے اندر پائی جاتی ہے۔ میں کیا ہوں؟ الا بشرا، بشر ہوں۔ بشر مانے آدمی، بشر مانے انسان۔ رسولہ، رسول ہوں۔ گویا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اور کیا تھے؟ بشر تھے۔ اب بشر کا ترجمہ کیا؟ نوری مخلوق کریں گے، انسان، آدمی، بشر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے یہ کہلوایا کہ پہلے تم کیا ہو؟ انسان ہو، اور پھر انسانوں میں اونچے رتبے والے ایک انسان ہو کہ آپ کو رسالت ملی ہے، آپ کو نبوت ملی ہے۔ یہ آیت کریمہ صاف طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے اور رسول تھے، ایک بشر تھے اور کیا تھے؟ رسول تھے۔ اسی طریقے سے دیکھیے دوسری دلیل، سورہ فتح آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جس طرح آپ سے پیشتر بہت سارے رسول بھیجے گئے، اور سارے کے سارے نبی اور سارے کے سارے رسول انسان تھے، آدمی تھے، بشر تھے، اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آپ کا مقام اور یہ آپ کا رتبہ ہے۔ اللہ کے رسول، تیسری دلیل حدیث مبارک سے کہ اللہ کے رسول بشر تھے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما انا بشر مثلکم تختصمون الی، صحیح حدیث بخاری شریف مسلم شریف کی۔ یقیناً میں ایک بشر ہوں، میں ایک، انما انا بشر، میں یقیناً ایک بشر ہوں،
انکم تختصمون الیہ، تم لوگ اپنے سارے معاملات، جھگڑے لڑائیوں میں فیصلے کے لیے لے کر کے آتے ہو۔ پوری حدیث میں نہیں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا بھائی دیکھو تم لوگ اپنے فیصلے لے کر کے آتے ہو، اور ہر ایک کی بات کو سن کر کے دلیل اور گواہ کے طور پر انداز روشنی میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ میں تمہارے طرح ایک انسان ہوں، چنانچہ میرے سامنے جو بھی جھگڑا لے کر کے آؤ اس میں صحیح بولو، سچ بولو، تمہارے بیانات کو سن کر کے میں فیصلہ دیتا ہوں۔ میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں کہ جو سچائی کو جان لوں، تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جان لوں۔ تو یہاں دلیل دیکھیں اللہ کے رسول، انما انا بشر، میں یقیناً بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ گویا یہ حدیث اور اوپر کی ساری قرآنی آیتیں جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول ہیں، اور جناتوں اور انسانوں کی جانب رسول بنا کر، نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں انسان، ہیں آدمی، ہیں بشر، لیکن آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ انس و جن کی جانب نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے اندر، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین مقرر کر دیا ہے، جس دین کی تلقین اور وصیت حضرت نوح علیہ السلام کو کیا تھا، اور ان لوگوں کو جو میں نے تمہاری جانب وحی کیا ہے، وما وصینا بھی، اور جس کو میں نے بطور دین مقرر کر دیا، وصیت کر دی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ، عیسیٰ کو۔ اس آیت کریمہ میں جتنے نبیوں کا ذکر ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، جتنے نبیوں کا ذکر اس آیت سورہ شورى کے آیت نمبر 13 کے اندر کیا گیا، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے نبی اولو العزم رسول ہیں، ساہسی ہمت والے رسول ہیں، اور یہ سارے کے سارے نبی یا رسول جو اولو العزم رسول ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے اندر کیا ہے۔ یہ اولو العزم، پختہ عزم و ارادہ والے، ساہس والے، جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے ان اولو العزم رسولوں کا ذکر کیا ہے، اور ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں جتنے نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ بشر تھے، انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص انعام کیا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص احسان کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دے کر رسول بنا کر، نبی بنا کر، انسانوں میں ان پر اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہوئے نبی اور رسول بنا کر کے ان کی تکریم کی ہے، اور ان کے لیے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام بھی انسان ہیں جو اولو العزم ہیں، ابراہیم علیہ السلام انسان ہیں جو اولو العزم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام انسان ہے اور نبی اور رسول اولو العزم ہیں، تو اللہ کے رسول بشریت سے خارج ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 کے اندر بیان فرمایا، اِنَّا
مثل عیسی عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ساری آیتیں اور جو حدیث میں نے ذکر کیا ہے، یہ ساری آیتیں ایک پختہ دلیل، ایک مضبوط دلیل ہے کس بات کی؟ کہ سارے کے سارے رسول اور سارے کے سارے نبی پہلی فرصت میں کیا تھے؟ آدم کی اولاد میں سے تھے، انسان تھے، آدمی تھے۔ اللہ تعالی ہی ان کا خالق و مالک ہے۔ یہ سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے علاوہ ساروں کو، حضرت عیسیٰ اور آدم کے علاوہ ساروں کو ایک ماں اور باپ سے، جس سے عام انسان پیدا ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو، ان رسولوں کو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا ابراہیم علیہ السلام ہو، یا اللہ کے رسول اکرم، انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا ہے، ان کو رسول بنایا۔ سارے انسانوں میں سے جتنے بھی انسان پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، سارے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ یہ مصطفیٰ سب ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن یہ انسان ہی ہیں۔ رتبہ ان کا بلند ہے، بہت بلند۔ ان کے رتبے کو، ان کے مقام کو، ان کی حیثیت کو کوئی عام انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ذرا سمجھیے، آپ بھی انسان ہیں، آپ کا بیٹا بھی انسان ہے، آپ کی بیوی بھی انسان ہے۔ انسان ہونے میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی سب انسان ہیں، لیکن ایک کو دوسرے پر برتری اور فضیلت دی ہے۔ بیٹا باپ کے مقام کو نہیں لے سکتا، بیوی شوہر کے مقام کو نہیں لے سکتا، لیکن انسان ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ نے سارے بشر کو، سارے آدمیوں کو، سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ انہی انسانوں میں سے یہ اولو العزم اور دیگر انبیاء اور رسول بھی تھے، لیکن سارے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، انہیں چن لیا، رسالت دے کر، نبوت دے کر۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے انسان مخلوق، یہ نبی مخلوق ہیں، انسان ہیں۔ جو انسانوں کے اندر چیز ہوتی وہ ان کے اندر بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی اور رسول کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں غلو کرنا، ان کو ان کے مقام اور رتبے سے آگے بڑھانا یا کم کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ چنانچہ انہی غلو میں سے، نبیوں میں غلو میں سے، رسولوں میں سے غلو کرنا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو انسانوں میں سے بھیجا، رسولوں میں سے بھیجا، انسان بنایا، پھر نبوت دی، پھر رسالت دی۔ اب ان کو ہم نبی بشر نہ مانیں، بلکہ ان کو بشر کے علاوہ نوری مخلوق مانیں۔ یہ نبیوں کی شان کو گھٹانا اور نبیوں کی شان میں کمی کرنا، اور یہ نبیوں کی شان کو حد سے آگے بڑھانا ہے، جو کہ حرام اور ناجائز۔ چنانچہ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور اللہ کے رسولوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کو رسول مانیں، ہم ان کو نبی مانیں، ہم ان کو پیغمبر مانیں، ساتھ ہی ساتھ ہم انہیں انسان مانیں، ہم انہیں بشر مانیں، ہم انہیں آدمی مانیں۔ ہم مانیں کہ جس طرح سارے بشر ہیں، بشریت میں، انسانوں میں، آدمیوں میں، آپ بھی ایک بشر ہیں، آپ بھی ایک انسان ہیں، آپ بھی ایک آدمی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح اور نبیوں کو
چن لیا، منتخب کر لیا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بشر نہیں مانتا ہے، انسان نہیں مانتا ہے، آدمی نہیں مانتا ہے، تو قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کا انکار کرتا ہے، بہت سارے واقعات کو جو صحیح احادیث میں ثابت ہیں جھٹلاتا ہے۔ جس طرح نبیوں کی عبادت اور بندگی شرک اکبر ہے، اسی طرح نبیوں کی زندگی ختم ہونے کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کی موتوں کے بعد، سارے نبیوں کی ان سے توسل اور وسیلہ حاصل کرنا، یہ بڑا شرک ہے جو توحید کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص انبیاء اور رسولوں میں سے کسی بھی رسول سے، کسی بھی نبی سے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام، چاہے عیسیٰ علیہ السلام، یا یعقوب، یوسف، جتنے بھی ہیں، اور آخری پیغمبر نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے دنیا سے رخصتی کے بعد، ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد ان کا وسیلہ لینا، یہ بڑا شرک ہے جو اس توحید کے اپوزٹ منافی ہے، جس توحید کی غرض و غایت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہ ایسا شرک ہے جو اسلام سے باہر کر دینے والا شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وسیلہ لینا یہ شرک اکبر ہے، جس کے کرنے سے انسان دائرے اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نبیوں میں سے ہیں، ان رسولوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ سارے نبیوں کا مشغلہ اور پیشہ اور اساسی اور بنیادی کام تھا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف مختلف معجزات دے کر کے، مختلف مقام و حیثیت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طرف بھیجا تاکہ وہ خوشخبریاں سنانے والے ہوں، لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کے اندر بیان فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے، یعنی اللہ کی کوئی خصوصیت، اللہ کی کوئی صفت، اللہ کا کوئی اختیار، اللہ کی کوئی خوبی، کوئی خدائی چیز ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ صرف رسول ہیں، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام ان کا ہے۔ صرف اللہ کے فرمان اور حکم اور وحی کے مطابق بندوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے، اور بندوں کو خوشخبریاں دے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہو۔ وما محمد الا رسول، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بشر ہونے کے ساتھ ساتھ انسان، آپ رسول ہیں، سندیشتہ ہیں۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی خوبی، کوئی صفت، کوئی خصوصیت قطعاً نہیں پائی جاتی۔ قد خلت من قبلہ الرسول، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکیلے ایک رسول نہیں ہیں، بلکہ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پیشتر، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ نوح کو گزر چکے، ابراہیم گزر چکے، موسیٰ گزر چکے، یعقوب گزر چکے، یوسف گزر چکے، لوط علیہ السلام گزر چکے، بہت سارے نبی رسول گئے۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا رسول وفات پا جائیں یا قتل کر دیا جائے تم اپنے ایڑی کے بل لوٹ جاؤ گے؟ چنانچہ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں غلو کرنا، حد سے آگے بڑھنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب اور آپ کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سے وسیلہ مانگنا، آپ سے ان چیزوں میں مدد مانگنا جن چیزوں میں مدد کرنے کی طاقت اور قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل
کامل اور اکمل انسانوں میں کامل اور اکمل انسان ہیں. اللہ کے رسول کامل اور اکمل انسان ہیں. اور یہ بات بھی جانے رکھیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل انسان ہے. ایک روایت سنیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سددو وقاربو، ملا جلا کے کام کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا، یا ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول سے وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ. اللہ کے رسول نے فرمایا بات یاد رکھو، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت کے اندر قطعاً داخل نہیں کرے گا. صحابہ کرام نے کہا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی آپ کا عمل جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا أَنَا، مجھے بھی میرا عمل جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا اِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ، الا یہ کہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانک لے اور مجھے اپنی رحمت سے جنت کے اندر ڈال دے. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے. جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا عمل مجھے جنت کے اندر نہیں داخل کرے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، تو اب اللہ کے رسول سے مدد مانگنا، استغاثہ کرنا اور فریاد کرنا، گر گرانا، آپ کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور واسطہ بنانا کیسے جائز ہوگا؟ تو ان ساری باتوں سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول ایک انسانوں میں ایک نہایت کامل اور مکمل انسان ہیں اور کامل اور مکمل آدمی ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا کرم کیا کہ جس طرح آپ سے پہلے بہت سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبی اور رسول بنایا. ہمارے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر تھے، یہ پیدا ہوئے جیسے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارا انہوں نے جیسے ایک انسان زمین پر زندگی گزارتا ہے، اور اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، اللہ کے رسول کو موت آئی. جیسا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، یہ اللہ نہیں ہے. اللہ ہمیشہ 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 رہے گا، اللہ موت سے بری اور پاک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے. افئن ماتا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم کیا دین اسلام سے اپنے ایڑی کے بل پیچھے پڑ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور اگر کوئی اسلام چھوڑ کر دین اسلام سے نکل جائے تو وہ اللہ کو کچھ بھی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو اچھا بتا دے گا. آل عمران آیت نمبر 144. اللہ کے رسول کو بھی موت آئی ہے. سکرات الموت کا واقعہ پڑھ لیجئے، حضرت عائشہ کا بیان. لیکن قرآن کی ایک آیت کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 30 کے اندر بیان فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ بھی مرنے والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی موت آئے گی. اور میت یا موت کا ترجمہ پردہ فرمانا نہیں ہوتا ہے، وصال کرنا نہیں ہوتا ہے. موت اور میت کا ترجمہ ہوتا ہے مر جانا، یعنی جسم خاکی سے روح کا آخرت کی طرف سفر کا جانا. میت کا ترجمہ پردہ فرمانا کسی بھی ڈکشنری کے اندر نہیں ہے. میت کا ترجمہ وصال کرنا کسی بھی ڈکشنری کے اندر نہیں، کسی بھی لغت اور معجم کے اندر نہیں. میت آپ کہتے ہیں فلاں کی موت ہو گئی، میت کا ترجمہ مرنے والا ہو، پردہ فرمانے والا نہیں ہوتا ہے، وصال کرنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اور اس آیت کریمہ میں انکا میتن میں خطاب ڈائریکٹ اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر صلاۃ و سلام کا قیمتی نذرانہ پیش ہو، وہ مراد ہیں. چنانچہ ایک مومن پر
ایک مومن مرد پر، ایک مومن عورت پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اللہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ کے رسول انسانوں میں ایک کامل اور مکمل بشر اور انسان تھے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول تھے، اور اللہ کے رسولوں میں سب سے افضل رسول تھے، سب سے برتر رسول تھے۔ چنانچہ اور سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ہے، اور سارے نبیوں کے میں سے کسی ایک نبی کی رسالت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور جس کا راستہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ دوسری بات یہ واجب ہے کہ ہم ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی کوئی طاقت یا خصوصیت قطعا نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ معبود برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں، رسولوں، ان کے امتیوں کو اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ کے رسول اکرم بشر ہے، اور ایک کامل اور ترین اکمل بشر ہے، اور آپ رسول ہیں۔ آپ کا اونچا مرتبہ رسالت کے ذریعے ہو رہا، نبوت کے ذریعے ہوتا، قرآن آپ کا معجزہ ہے۔ اسی طرح اس بات پر ایمان اور یقین رکھیں کہ اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں غلو کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ تیسری بات، اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے، احادیث رسول اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ کے رسول کو جیسے موت آئی تھی، انسانوں پر آتی ہے، موت آئی، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے بندوں میں سے چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پیغمبر، چاہے پیر ہو، چاہے فقیر ہو، کسی کے لیے دنیا میں ہمیشہ بقا نہیں ہے۔ چوتھی بات، اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنا، استعانت کرنا، یہ حرام اور ناجائز بلکہ شرک اکبر ہے۔ جن چیزوں میں مدد کرنے کی قدرت اور طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی مخلوق سے، چاہے وہ اولو العزم رسول ہوں اور چاہے دیگر ہوں، کسی بھی مخلوق سے مدد حاصل کرنا شرک اکبر ہے، جس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ چند قرآنی آیات اور چند حدیثوں کی روشنی میں نے دلیل اور ثبوت کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک کامل مکمل انسان ہیں، جس طرح کی آپ سے پہلے بھیجے گئے رسول اور نبی بھی کامل اور مکمل انسان تھے، اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ صاحب لوائے حمد ہیں۔ آپ ہی کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، خاص طور پہ شفاعت کبریٰ۔ اللہ کے رسول نوری مخلوق نہیں ہے، اللہ کے رسول جناتی مخلوق نہیں ہے، اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ کے رسول کے اندر کوئی بھی ذرہ برابر کی کوئی خدائی قدرت و طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، نہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ کسی کو جلا سکتے ہیں، بلکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بھی کوئی ایسی بات کہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں جس بات کے کہنے کی اجازت پیشگی اللہ رب العالمین کی جانب سے نہ مل جائے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ ہمارے رسول کی شان ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بھیجا، انسانوں میں سے آخری پیغمبر اور سارے نبیوں کو بھیجا، جناتوں میں سے نہیں بھیجا، ورنہ بھاگ جاتے معلوم نہیں کہیں۔ تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہمارے اوپر ایک حق ہے جسے ہمیں ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ، تو ہم سب کو اپنے نبی کی شان میں کٹوتی کرنے کا موقع نہ دے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام تو نے دے دیا ہے، جو رتبہ تو نے دے دیا ہے، جو حیثیت تو نے عطا کر دی ہے، اس حیثیت سے آگے بڑھنے کی
توفیق نہ دے، کیونکہ ہمارے رسول کی یہ وصیت ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم مجھے اس طرح نہ بڑھا دو، اس طرح ہماری ذات میں غلو نہ کرو، اس طرح حد سے آگے نہ بڑھو جس طرح کی نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔